पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का अमल मुकम्मल। 9 मई वाक़यात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोस की रिपोर्ट तैयार कर ली। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की वीडियोस और ऑडियो का तज्जिया किया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। नौ मई वाक़यात के सबूत पहले भी थे और दिखाए भी गए। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में सबूत सामने आ गए। पीटीआई वालों को झूठ बोलने की आदत है। 9 मई को फसाद करते पकड़े जाने वाले पीटीआई रहनुमा और कारकुन हैं। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान टोल प्लाजा को आग लगाई गई थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा पीटीआई की सियासत दहशत गर्दी में तब्दील हो गई। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई क़यादत की 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने की तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटोटंग है। पाकिस्तान का सोमालिया के इलाक़ाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हैसियत को बदलने का कोई कानूनी या इखलाकी हक नहीं रखती। पाकिस्तान OIC और अरब ममालिक के साथ फ़लस्तीनी हक़ खुदइरादियत के लिए ताउन करेगा। किसी भी किस्म की जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदइरादियत के साथ खड़ा है। OIC ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इजरायली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत सेक्रेटरी जनरल OIC ने जद्दा में वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सोमाली लैंड से मुतालिक इजरायली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली से मुतालिक तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में खुशियां गम में बदल गईं। सेक्टर G72 में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। धमाके से 4 घर ज़मींबोस हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों और लाशों को मलबे से निकालकर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक। हुकाम के मुताबिक घर में शादी की तकरीब के दौरान मेहमान जमा थे कि धमाका हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैस लीकेज के बाद सिलेंडर धमाका हुआ। मलबा हटाने का काम जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने बताया, मुतासरा घरों के मलबे से 16 अफराद को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजूहात का तयन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिलेंडर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने और सेक्रेटरी दाखिला को वाक़ई की तहकीकात की हिदायत। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क बन गया। बलोच यकजहती कमेटी मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखसूस फितनाल हिंदुस्तान के सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। BYC के हवाले से मौक़िफ़ की तौसीक़ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पेश किए गए शवाहिद से भी हो चुकी है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद DGISPR ने मुतनब्बे किया था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और दहशत गर्दों की सपोर्ट के लिए इन प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा मुहिम चलाई जाती है। बलोच यकजहती कमेटी ने माहरंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। DGISPR के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों के बयानिए को मुनज़्ज़म अंदाज में बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है।
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی 4:30 بجے مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ سندھ کا آج آخری روز، کل واپسی ہے۔ سندھ حکومت آخری دن کو اچھے ماحول میں چلنے دے۔ ہمارا جلسہ مقررہ وقت پر اور مقام پر جمہوری انداز میں ہوگا۔ یہ جلسہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے ہوگا۔ ہم نے بہت برداشت کیا، آپ بھی ایک دن صبر کر لیں۔ کراچی والے بانی پی ٹی آئی کو مایوس نہ کریں، جلسے میں شرکت کریں۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ملک کو تاریکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے، معیشت چل نہیں رہی۔ پی ٹی آئی کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سڑکوں پر ریلیوں اور جلسوں سے ٹریفک شدید متاثر ہو رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دورہ سندھ پر مکمل سیکیورٹی فراہم کی۔ جلسے کی اجازت پہلے دن ہی دے دی گئی تھی، اس کے باوجود الزامات نامناسب ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں، گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ حیدرآباد میں دیے گئے روٹ پر عمل نہیں کیا گیا، قافلے کو جان بوجھ کر نہیں روکا گیا۔ نیشنل ہائی وے پر ٹریفک معمول کا مسئلہ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر ہلڑ بازی کا معاملہ۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب نے رپورٹ کی کاپی محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کر دی۔ رپورٹ کی روشنی میں مزید اداروں سے بھی شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی رپورٹ میں ویڈیو شواہد بھی موجود تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے دی گئی ناکافی لسٹ کے باعث شناخت میں مشکلات پیش آئیں۔ متی اللہ برکی نامی شخص نے جھوٹ بول کر اسمبلی میں داخلے کی کوشش کی۔ متی اللہ برکی نے اسمبلی سیکیورٹی کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور گالم گلوچ کی۔ اسمبلی سیکیورٹی نے سب کو تحمل سے شناخت کی گزارش کی، جس پر قافلے نے گالم گلوچ اور دھکم پیل کی۔ اپوزیشن کی جانب سے دی گئی لسٹ میں سزا یافتہ حیدر مجید کا نام بھی شامل تھا۔ دو 2026 پیپلز پارٹی کے منشور پر عمل درآمد کا سال ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی 70 کروڑ روپے اولڈ ایریا میں خرچ کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسٹریٹ لائٹس بجلی کا کام ضرورت کے مطابق مکمل ہوگا۔ ٹریفک کی صورتحال، عوامی مسائل، ناقاصیاب کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں شفاف اور معیاری انداز میں مکمل کیے جائیں گے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 116 ہو گئی، 37 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل، 2600 سے زائد افراد گرفتار۔ پرتشدد مظاہروں کے 200 سے زائد منتظمین کی گرفتاری کا بھی دعویٰ۔ تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 180 سے زائد شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے گاڑیاں، بینک، سرکاری عمارتیں اور درجنوں گھر جلا دیے۔ پاسداران انقلاب کو صورتحال کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ پاسداران انقلاب کا سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے کر سخت کارروائی کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج قوم سے خطاب کریں گے۔ ایرانی حکومت نے کہا، پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں سے سختی سے نپٹیں گے۔ تہران میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے مقابلے میں نمایاں بہتری۔ تہران کے بیشتر علاقے پرسکون، معمولات زندگی بحال، احتجاج محدود۔ تہران میں توڑ پھوڑ کے واقعات میں واضح کمی آئی۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو کارروائی کی دھمکی۔ امریکہ ایران کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کر سکتا ہے، وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ادھر امریکی انٹیلیجنس حکام نے ایرانی احتجاج کو کمزور قرار دے دیا۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں، احتجاج ناکافی توانائی کا شکار ہے، حکومت کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کر سکا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ٹیلی فون۔ ایران میں احتجاج، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو۔ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے مظاہرین کی حمایت، مظاہرین پرتشدد کی مذمت۔ سربراہ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام آزادی سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یورپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے والے مظاہرین کے ساتھ ہے۔
لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، پرچم اتار لیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق سفارت خانہ خالی کروایا جا چکا تھا۔ لندن میں ایرانی سفارت خانہ کل سے کام شروع کرے گا۔ کسی ملک کو حق نہیں کہ دوسرے ملک کے اندرونی امور میں مداخلت کرے یا ان پر فیصلہ مسلط کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ اور یورپی یونین کے بیانات کی مذمت، کہا باشعور ایرانی شہری ایسی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال اور مڈ ٹرم انتخابات سے توجہ ہٹانے کے لیے گرین لینڈ پر کارروائی چاہتے ہیں۔ سینئر امریکی فوجی حکام کی گرین لینڈ پر حملے کی مخالفت۔ ملک بھر میں غضب کی سردی، شہری ٹھٹھرنے لگے۔ معمولات زندگی متاثر، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -14، اسکردو -13، استور گوپس -10، ہنزا گلگت -8، کلات بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج، کئی مقامات پر موٹر ویز بند، پروازوں کا شیڈیول بھی جزوی متاثر۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے 16 جنوری تک سردی کی شدت میں اضافے بارے الرٹ جاری کر دیا۔ مری، گلیات، پوٹوہار ریجن میں شدید سردی کے ساتھ برف باری کا امکان، دھند اور سموگ کی صورتحال میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ نواز شریف کینسر اسپتال، لاہور میں جناح اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ سمیت دیگر کی جلد تکمیل کی ڈیڈ لائن۔ نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کو اسی ماہ فعال کرنے کی ہدایت۔ لیڈی ولنگڈن اسپتال کی تعمیر نو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں پاکستان بھر سے آنے والے ہر کینسر مریض کا علاج ہوگا۔ امریکہ نے وینزویلا کے سرکاری فنڈز کے تحفظ کے لیے قومی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ وینزویلا کے اثاثوں کو عدالتی دعووں سے استثناء حاصل، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وینزویلا کے تیل کی فروخت سے حاصل شدہ رقوم کی منتقلی یا استعمال پر پابندی ہوگی۔ وینزویلا میں امریکی مداخلت کے خلاف سویڈن اور برطانیہ میں مظاہرے، اسٹاک ہوم میں مظاہرین کا وینزویلا میں امریکی مداخلت کے خلاف احتجاج، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر شہریوں کا مظاہرہ، برطانوی حکومت سے امریکی مداخلت کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ وینزویلا میں سرمایہ کاری کرنا ممکن نہیں، امریکی آئل کمپنی ایکسن موبل نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا۔ کہا، وینزویلا میں سرمایہ کاری کے لیے تجارتی فریم ورک، قانونی نظام اور ہائیڈرو کاربن قوانین میں نمایاں تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ ادھر بھارتی نجی کمپنی نے وینزویلا سے تیل کی خریداری کے لیے امریکہ سے اجازت مانگ لی۔ اسلامی دنیا اب 100 سالہ نیند سے بیدار ہو چکی ہے اور اپنی مشترکہ طاقت کو پہچان رہی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے مسلم ممالک کا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دے دیا۔ بولے، جب مسلم ممالک اور اقوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہیں تو انہیں اپنی حقیقی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مسلم ممالک کا اتحاد ہی موجودہ چیلنجز کا مؤثر جواب ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل کو ایران میں کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر بھی خبردار کر دیا۔ کہا، ایران کی داخلی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوششیں ناکام ہوں گی۔